بالأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی بے پناہ رحمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور میرے اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں کو رب نے توفیق بخشی ہے
کی عنایت سے اس گرمی کے عالم میں دن کو روزہ رکھتے ہوئے اور رات کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اپنے دلوں کو نور ایمان سے مزین کر رہے ہیں. میں دعا کو ہوں کہ اللہ رب العالمین میری اور ان سب لوگوں کی اس کوشش و کاوش کو اپنی درگاہ عالیہ میں قبولیت سے نوازے. اور رب کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات اس رمضان مبارک کے طفیل ہم سب کی مغفرت عام فرما دے. دوستو، رمضان مبارک کا سارا مہینہ اعلیٰ و افضل ہے، لیکن اس جو فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مومن مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگا کر اور اس کی بے پناہ عنایتوں کو لوٹ لیں. وجہ اس کی یہ بتلائی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بنی اسرائیل کے چند بزرگوں کا قصہ معلوم ہوا کہ وہ ایسے نیک لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے 80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزار دیے. کتنا عرصہ؟ 80 سال. تو اب جیسے میں اور آپ دنیا کے لیے حریص ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ مربع ہمارا ہو جائے، یہ بنگلہ ہمارا ہو جائے، یہ اچھی گاڑی ہماری ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی طرح آخرت کے لیے حریص تھے کہ اللہ دنیا تو جیسی تیسی ہے گزر ہی جائے گی، ہماری آخرت کو اچھا فرما دے. یہ بنگلے، یہ چیزیں انہیں دنیا کی نہیں چاہیے تھی، وہ چاہتے تھے کہ اللہ ہمارا آخرت میں بنگلہ اچھا بن جائے، ہمارا جنت میں محل اچھا بن جائے، وہاں کی زندگی آسان ہو جائے. اب جو ہی صحابہ کرام نے یہ سنا کہ ان لوگوں نے 80 سال تک مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مسلسل اللہ کی راہ میں قتال کیا، پریشان ہوئے. پریشان ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے. آقا اس طرح تو اعمال میں ہم کمتر پڑ جائیں گے، ہمارے عمل تھوڑے رہ جائیں گے. وہ لوگ ان کی تو زندگیاں ہی 300 سال، 500 سال، 600 سال، اور امت محمدیہ کی زندگی 50 سے 60 سال، بہت زیادہ 70 سے 80 سال. پھر اس میں حوائج ضروریہ بہت زیادہ ہیں، کام کاج بہت زیادہ ہیں. ہم تو ان لوگوں سے اعمال میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، بہت کم رہ جائیں گے.
اب صحابہ پریشان ہیں. تو میرے جھرکیل والے دوستو، آپ پریشان ہو، میں پریشان ہوں. میری پریشانی والدین برداشت نہیں کر سکتے، بھائی برداشت نہیں کر سکتے، اعزاء و اقارب برداشت نہیں کر سکتے کہ میرا بھائی پریشان ہے، میرا بیٹا پریشان ہے، میرا عزیز پریشان ہے. صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جب یہ فرش پہ پریشان ہوتے ہیں، اللہ کو عرش پر ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. اللہ ان کی پریشان نہیں دیکھ سکتا. یہ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب میرے آقا کے یہ غلام بے دام اپنی کم عمری کی وجہ سے کہ کم عمری کی وجہ سے اعمال کم ہو گئے، یہ پریشان نظر آئے. انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی. خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے محبوب کی مقدس جماعت، اے صحابہ کرام کی جماعت، میں اللہ کو تمہاری بہت پریشانی برداشت نہیں ہے. تم اس بات سے پریشان ہو کہ زندگی تھوڑی ہوگی تو اعمال بھی تھوڑے ہوں گے، وقت کم ہوگا تو اعمال بھی کم ہوں گے. آؤ میں نے تمہارے لیے بخشش کے چند سیزن پروگرام بنا دیے ہیں، بخشش کے چند سیزن بنا دیے ہیں. اور ان سیزنوں کی خوبی یہ ہے کہ ان ایام کے اندر، ان راتوں کے اندر، اس سیزنل پروگرام کے اندر میں اللہ تمہاری نیکیوں کی رفتار کو بڑھا دوں گا، تمہاری نیکیوں کی رفتار کو تیز کر دوں گا. اگرچہ اعمال وہی ہوں گے، یعنی نوافل وہی ہوں گی، تہجد وہی ہوں گے، اور صدقہ و خیرات وہی ہوگا، ہر چیز وہی ہوگی، لیکن ان کی رفتار میں بڑھا دوں گا، ان کی رفتار میں تیز کر دوں گا. ایسی تیز کر دوں گا کہ وہ اعمال جو راتوں کے ہوں گے ان کی نیکیاں، ان کی بڑھوتری سالوں پر زیادہ محیط ہوگی. جیسے اس کی مثال اس طرح سے سمجھیے کہ ایک بندہ جھرکل سے کراچی جانے چاہتا ہے. اب وہ کہتا ہے میں پیدل جاؤں، تو پیدل جانے کے لیے اس سفر میں 1.5 سے 2 مہینہ درکار ہے. اگر وہ بس سے جاتا ہے تو 15 سے 16 گھنٹے درکار ہے. اگر وہ یہی سفر جہاز پہ کرتا ہے تو یہ 15-16 گھنٹوں والا سفر 1 گھنٹے سے ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ویسے تو سارا سال عبادتیں کر رہے، رفتار وہی رہے گی. جب اس مہینے کی آخری عشرہ کی تاخراتوں میں یہی عبادت کریں گے تو اس کی رفتار اتنی بڑھا دوں گا کہ 1 رات کی عبادت 80 سال سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا. تو نیکی کی رفتار بڑھ جاتی ہے. نیکی کی رفتار کون بڑھا دیتا ہے؟ اللہ. اس اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے. ہے ثواب کی کمی؟ نہیں. اس کے ہاں عطا کی کمی نہیں ہے، دینے کی کمی نہیں ہے، مانگنے والوں کی کمی ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر
بندے کی کہتا ہے کریم کہ دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں کہ راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں ہم مانگنے والے نہیں ہیں. رات گزری ہے 27 رمضان کی، رات گزری ہے 25 رمضان کی، رات گزری ہے 23 رمضان کی، رات گزری ہے 21 رمضان کی. میرے آقا نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، تلاش کرو شب قدر کو. کس وقت؟ فی آخر العشر من رمضان، رمضان کے آخری عشرہ کے اندر، پھر آخری عشرہ کی بھی تاک راتوں کے اندر. یہ کتنی راتیں بنتی ہیں؟ 21 25 21 23 25 27 29، یہ 5 راتیں بنتی ہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ اندازہ کریں، آپ دیکھیں کہ اتنی آبادی میں کتنے لوگ ہیں جو رات کے وقت میں مسجد میں آ گئے کہ آئیں اللہ کے حضور مانگنے والے بنے. چلو مسجد میں نہیں، گھر کے کونے خدرے کے اندر بیٹھ کر اللہ کو منانے والے بن جائے. گھر میں نہیں، چلو قبرستان کی تنہائی میں جا کر اپنے بزرگوں کے پاس، کہ وہ بھی دنیا میں بڑے مال و دولت والے کہلاتے تھے، وہ بھی دنیا میں بڑے لائن لاٹ کہلاتے تھے. آج تنہائیوں پہ پڑیں گے، اندھیری قبر میں پڑیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چلو وہاں جا کر اکیلے میں بیٹھ کر کہ جناب دیکھ لیں اس رب کو منا لے. لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں کوئی وہاں پہ 1000 چھوڑے، 100 چھوڑے، 50 چھوڑے، اکا دکا کی تعداد بھی نظر نہیں آئی. ایسے ہے کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح. میں غلط عرض کر رہا ہوں؟ یار بولتے نہیں ہو، ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں سبحان اللہ نہیں، مجھے جواب دیں. نظر آئی ہے کہ مسجد میں کوئی ایسی تعداد ہو کہ انہوں نے آ کے کہا ہو کہ آج شب قدر ہے، آج ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں؟ نہیں، ہمیں سوچ ہی نہیں. میں ابھی آ رہا تھا، دیکھ کر حیران ہوا، سڑک پر مسجد، لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں، دوڑے چلے آ رہے ہیں. کیا ہے جی؟ 1 بجے چونکہ جمعہ ہونا ہے فلہذا جلدی جلدی پڑھ لیں، اور پھر 1 بجے کے بعد قیامت آ جائے گی اور وہ قیامت ٹوٹ پڑے گی، پھر جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، تاکہ جلدی ہم پڑھ لیں. مقصد کیا ہے؟ کہ کچھ دیر کے لیے اللہ کے گھر میں ہم نہ بیٹھیں، کچھ دیر کے لیے دین کی بات نہ سن لیں، کچھ دیر کے لیے واعظ و نصیحت کی بات نہ سن لیں، بس دوڑتے ہوئے فرض ادا کر کے چلے آئیں، بس اس کے بعد جناب آرام سے بیٹھیں گے. کیا کریں گے؟ گپے ہانکیں گے؟ کیا کریں گے؟ سو جائیں گے نا؟ کیا کریں گے؟ دکان پہ چلے جائیں گے نا؟ میرے آقا نے فرمایا کائنات میں، دنیا میں سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے. حضور نے فرمایا ہے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. میرے آقا نے فرمایا سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے. لیکن ہم بازار میں بیٹھنے کو مسجد کے بیٹھنے پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں. مولوی جو دین کی بات کرتا ہے اس کو ہم سما خراشی سمجھتے ہیں. یا آ کے بیٹھیں گے، موبائل ہے یا فیس بک ہے، جو کائنات کی بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، وہ دیکھ رہے.
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آتا ہے آتے ہی وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھتا ہے. آپ کہیں گے یہ نئی نماز آپ بتا رہے ہیں. اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، حضور کا فرمان بتلا رہا. وضو کر کے آ کے مسجد میں کیا کرتا ہے؟ 2 رکعت نماز تحیت المسجد. تحیہ کہتے ہیں تحفے کو، کہ اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اپنے گھر میں آنے دیا، ہمیں اپنے گھر میں آنے دیا. اس توفیق پر تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے شکرانے کے 2 نفل پڑھتا ہوں. اور پھر آتے ہی جو ہی مسجد میں قدم رکھا اعتکاف کی نیت کر لی. یہ 8 دن کا اعتکاف یہ علیحدہ ہے. اگر آپ 5 منٹ کے لیے بھی مسجد میں آئے ہیں اعتکاف کی نیت کریں، اللہ پاک فرمایا تمہیں اس کا اتنا اجر اور ثواب عطا کریں گے کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے گا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے قلوب کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان کا دل کس کے لیے دھڑک رہا ہے، ان کے دل میں کیا دنیا کی محبت ہے یا میری ذات کی محبت ہے. آپ مولوی کی شکل پر نہ جاؤ، مولوی کو نہ دیکھو، مولوی بھی آپ کی جیسا انسان ہے. آپ یہ دیکھو کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے. ابھی کل سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ کئی ملعون بدبخت منحوس النسل لوگ جنہوں نے مسجد نبوی کی توہین کی. مسجد نبوی وہ مقدس مقام ہے جہاں سید الملک جناب جبریل امین بھی اس مسجد کی تکریم اور عزت کی وجہ سے اپنی آنکھیں جھکا لیتے. ہاں وہ بھی آتے ہیں تو ادب سے آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں تو احترام سے آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں تحفہ درود و سلام لے کر آتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر روز، ہر دن اور ہر رات میں 70,000 ملائکہ، 70,000 فرشتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضری دیتے ہیں. اور وہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، ان کی تعداد اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. میرے آقا نے فرمایا جو فرشتوں کی جماعت پہلے دن آئی تھی قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. جس گھر کا، جس در کا، جس مسجد کا ملائکۃ اللہ اتنا احترام کر رہے ہیں، یہ چند وہ سیاسی اختلاف اپنے مقام بات پر، وہ اختلاف اگر ہے تو پاکستان میں ہے، وہ یہاں پہ رکھیں. روضہ اقدس، مسجد نبوی، پھر حضور کا روضہ، جس کا حیا، جس کی شرم ابو جہل جو کائنات کا سب سے بڑا بدترین کافر تھا اس نے بھی لحاظ کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہجرت کی رات میں جب 100 سردار قریشیوں کے تلواروں کے ساتھ، ڈھالوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا اب جو یہ روضہ اقدس ہے
اس کے ساتھ آپ کے حجرات تھے بیویوں کے، گھر والوں کے، یہ آپ کا گھر مبارک تھا، اس گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے ابو جہل اینڈ کمپنی، وہم یاتو صنادید من قریش، وہ قریشیوں کے 100 سردار تھے جو اپنی طاقت کے زوم پر، اپنی قوت کے زوم پر تلواریں ڈھالیں لے کر آ گئے تھے کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب یہ کفار تدبیریں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے کہ اے ہم محمد کریم کو یا تو قتل کر دیں گے یا شہر بدر کر دیں گے، شہر سے باہر نکال دیں گے، یا پھر ان کا نعوذ باللہ قصہ تمام کر دیں گے۔ یہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی اپنے فیصلے فرما رہا تھا، اور میرے اللہ کا فیصلہ ان تمام کے فیصلوں پر غالب تھا۔ اب یہ 100 سردار رات کے عشاء کے بعد آئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا، 2 بج گئے۔ اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ خسر خسر کرنے لگے کہ ہم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ یہ نبی کے گھر کی دیواریں آئے، چھوٹی چھوٹی دیواریں آئے، پھلانگ کر اندر چلے جائیں، کب تک انتظار کریں گے؟ یہ بات چلتی چلتی ابو جہل تک پہنچی، تھا تو حضور کا بڑا دشمن۔ جب اس نے یہ بات سنی ان سرداروں کے پاس آیا، او سرداروں سنو، یہ گھر محمد کا گھر ہے، یہ گھر حضور کا گھر ہے، خبردار اس گھر کے اندر نبی کی بیٹیاں ہیں، اس گھر کے اندر نبی کی بیویاں ہیں، خبردار جو اس گھر کی توہین کرنے کی کوشش کرے گا سب سے پہلے میں ابو جہل اس تلوار سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ دشمن ہونے کے باوجود بھی، کافر ہونے کے باوجود بھی حضور کے گھر کی، حضور کی مسجد کی توہین برداشت نہیں کی۔ یہ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو جہاں میرے پیغمبر موجود ہوں وہاں اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ حضور کے نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کی آواز قدرتاً بھاری تھی، جیسے بعض بندوں کی بھاری آواز ہوتی ہے۔ جب یہ آیت اتری انہوں نے اپنی منہ پر تالا لگا لیا، بولتے نہیں تھے، مسجد آتے لیکن کلام نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کو تشویش لاحق ہوئی، 2-3 دن گزر گئے، پوچھا وہ میرا عبداللہ نظر نہیں آ رہا، اس کی آواز میں نے نہیں سنی، آقا مسجد میں تو آتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگلی نماز پہ آئے میری حاضر خدمت کرو۔ اگلی نماز پر آئے عبداللہ، میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اب زبان پہ تالا ہے لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہے، جھڑیاں لگ گئی۔ میرے محبوب نے محبت سے معانقہ کیا، سینے سے لگایا، یار عبداللہ کیا بات ہے، کون سی پریشانی ہے، کیوں روتا ہے؟ بولتا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں بول۔ آقا آیت نازل ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ آقا آپ تو جانتے ہیں میری آواز قدرتاً بھاری ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم، ہم اس کے زندگی بھر کے عمل ضائع کر دیں گے، ایسے ختم کر دیں گے کہ وانتم لا تشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پوری زندگی کی نیکیاں حباب منصورہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ آقا میں اس لیے بولنا بند کر دیا، زبان کو تالا لگا دیا کہیں میں ان میں شامل نہ ہو جاؤں۔ میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ تیری آواز قدرتاً بھاری ہے، تجھے معافی ہے، تو بولا کر، تو بولتا ہے
میں محمد کا سینہ کھل اٹھتا ہے۔ اس روضہ کا، اس مسجد نبوی کا احترام بھی انہوں نے نہیں دیکھا، اپنی سیاسی مخالفت وہاں پہ نکال رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سیاسی اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ، ضمناً بات آ گئی، میں نے کہہ دیا، میں عرض کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے، مالک رحمت نے ہم پر یہ عنایات فرمائی کہ ہمیں شب قدر ایسی شان والی عطا فرمائی کہ صحابہ جو پریشان تھے، اللہ ہمارے عمل کم پڑ جائیں گے، وقت کم ہونے کی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ، اللہ تمہیں تسلی دے رہا ہے، تشفی کرا رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں رمضان کے مہینہ میں یہ چند راتیں دے رہا ہوں، اس رات میں میری دروازے پر آنا تمہارا کام ہے، اور رحمتوں سے جھولیاں بھر دینا تم میرا کام ہے۔ اللہ کتنی بھرو گے؟ وہ تو 80 سال جہاد کرتے رہے۔ فرمایا تم ایک رات کے کچھ گھنٹے میری دربار میں آ جانا، اس کی نیکیوں کی رفتار اتنی بڑھا دوں گا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ان 80 سال سے بھی زیادہ نیکیاں تمہارے کھاتے کے اندر لکھ دوں گا۔ تو بھائی زیادہ وقت تو ہم گزار چکے، لیکن ابھی 2 راتیں باقی ہیں، ایک 29 کی رات اور ایک عید والی چاند رات۔ حدیث میں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے۔ کون سی رات رکھا گیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، وہ انعام کی رات ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ انعام کی رات۔ جیسے ایک مزدور اپنی مزدوری سے بڑھ کر زیادہ کام کر لیتا ہے، پھر وہ مالک سے کہتا ہے دیکھیں میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے یہ کام زیادہ کر دیا ہے، میں انعام کا حقدار ہوں، انعام کا مستحق ہوں۔ مالک اس کے کام کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو مزدوری سے بڑھ کر اس کو انعام عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چاند رات میں نے امت مسلمہ کے لیے انعام کی رات بنائی ہے، جو ہم لہو و لعب میں گزارتے ہیں، ہم کھیل کود میں گزارتے ہیں، جو ہم بازاروں میں گزارتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ سارا سال پڑا ہے کھیل کود کے لیے، سارا سال پڑا ہے تماشوں کے لیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی طرف دوڑنے والے جلدی دوڑ لگاؤ، اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، خدا کی رحمت آوازیں دے رہی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی تکلیفوں سے دوری مانگنے والا، علا قضا والا قضا، آئے میرے دربار پر، آئے میرے دروازے پر، بس مانگنا اس کا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رحمت کی رات میں، اس مغفرت کی رات میں، اس بخشش کی رات میں جب رحمت عام ہے، عفو عام ہے، درگزری عام ہے، 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کیونکہ وہ بھی اس رات میں جتنا میرے آگے آ کے مانگیں گے میں عطا نہیں کروں گا، ان کو محروم رکھوں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے اللہ فرماتے ہیں میں ان کی طرف
نظر التفات بھی نہیں فرماؤں گا، توجہ کی نگاہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ ان میں پہلا بندہ اللہ فرماتے ہیں لیکن میں نہیں دیکھوں گا مشرک کی طرف جو شرک کرتا ہے، میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، میں اس کی طرف محبت کی نگاہ نہیں دیکھوں گا۔ دوسرا بندہ الا مدمن خمر، جو شراب پینے والا ہے، شراب کا رسیہ ہے، شراب کا نشئی ہے، فرمایا یہ حرام چیز ہے۔ میرے آقا نے ام الخبائث کا نام دیا ہے، فرمایا شرابی آدمی وہ بھی میری رحمت سے محروم رہے گا۔ تیسرا بندہ فرمایا ولا الا عاقل لوالدیہ، تیسرا وہ آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، والد کو ناراض کرتا ہے، والدہ کو ناراض کرتا ہے، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، وہ جتنا آ کے میری درگاہ میں رو لے، تضرع عاجزی کر لے، میں اس کی طرف بھی نظر التفات نہیں فرماؤں گا۔ سمجھ آ رہے؟ میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جس کا فرش والا اب ناراض ہے، اس سے عرش والا رب بھی ناراض ہے، جس کا فرش والا اب راضی ہے، اس پر عرش والا رب راضی ہے۔ اور ماں کے بارے میں تو حضور نے انتہا فرما دی۔ حضرت اویس قرنی جو حضور کے زمانے میں گزرے ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، چاہتے تو میرے آقا کی خدمت میں آ سکتے تھے، صحابی کا درجہ پا سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اویس تو اپنی ماں کی خدمت کر، تجھے وہیں پر بیٹھ کر صحابی کا درجہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ کیسا ثواب ملے گا کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت عمر کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، عمر علی جی فرمایا آپ کے زمانہ میں ایک بندہ آئے گا، یمن کے رہنے والا ہوگا، حج پہ آئے گا، اگر تم اس کو دیکھ لو، ملاقات کر لو، تو اس سے تم نے دعا کروانی ہے۔ اس سے کیا کروانی ہے؟ دعا کروانی ہے۔ حضور فرما کس کو رہے ہیں؟ عمر جیسے آدمی کو، کہ جس کے بارے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ جو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں محمد علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میرے اولو العزم صحابہ، جلیل القدر صحابہ، اویس کو پاؤ تو اس سے کیا کروانی ہے؟ دعا کروانی ہے۔ اب عمر کی مغفرت میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت علی کی مغفرت میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور نے انہیں دنیا میں جنت کی چابیاں دی ہیں، لیکن یہ کس لیے فرما رہے ہیں؟ کہ تاکہ قیامت تک میری آنے والی امت کو تعلیم ہو جائے کہ جو اماں کا فرما بردار ہے اس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ عمر جیسے، علی جیسے بھی اس سے دعا کروائیں۔ اب میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے ماں کا کتنا احترام کیا ہے، کتنی عزت کی ہے، کتنی قدر و منزلت کی ہے، کتنا اماں کو راضی رکھا ہے، کتنا باپ کو راضی رکھا ہے۔ ہمارے تو جو کچے گھر تھے، جب وہ کوٹھی میں تبدیل ہوئے، یہاں کارپیٹ بچھ گیا، یہاں قالین بچ گیا، یہاں 1.5 لاکھ کی مسہری بچ گئی، اب بوڑھی اماں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اماں وہ ایک کمرہ کچا تیرے لیے بچایا تھا، آپ نے وہاں رہنا ہے، آپ کھانستے ہو اور کھنگارتے ہو، ہمارا کمرہ خراب ہوتا ہے، ہماری نیند میں خلل آتا ہے، آپ کی رہائش وہ ہے، آپ ہمارے اس کمرے میں نہ آیا کریں، کوئی ضرورت ہو ہمیں وہاں بلا لیا کریں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب بولے بھائی
تو میرے آقا نے فرمایا اس رات میں وہ بندہ بھی رحمت سے محروم جائے گا جو اماں کا نافرمان ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، علماء سے سنتے ہو، میرے آقا کے پاس پیغام آیا آپ کا فلاں سے ابھی روح پرواز نہیں کر رہی، اتنے دن گزر گئی ہیں، سکرات لگی ہوئی ہے، تشریف لائیں۔ میرے آقا آئے، دیکھا صالبہ کا چہرہ نیلا ہوتا جا رہا ہے، رنگ بدلتا جا رہا ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، روح پرواز نہیں کر رہی۔ میرے آقا نے بھونپ لیا، ماں کی ممتا اس سے ناراض ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا اس کے گھر میں کوئی بوڑھی اماں ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی اماں موجود ہے، بلاؤ۔ بوڑھی اماں آ گئی، اماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، فلاں دن فلاں شام میں اپنی عبادت میں مشغول تھی، نماز پڑھ رہی تھی، میرا بیٹا آیا، پتہ نہیں بیگم نے کیا لائی بجھائی کی، اوپر نیچے کی باتیں کی اس نے، جو ہی میں نے سلام پھیرا میرے بیٹے نے آ کر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، آقا میں ہو اور تو کچھ نہیں کہہ سکی، میں نے اتنا کہا بیٹا ماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، اماں کی عزت کا خیال کرتے ہیں، تو مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ بس آقا میرے دل کو ٹھیس پہنچی، میں اس سے ناراض ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اماں معاف کرو گی یا نہیں کرو گی؟ آقا تمہارا حکم ہے یا تمہاری رائے ہے؟ اگر حکم ہے میں انکار نہیں کر سکتی، اگر آپ کی رائے ہے تو مہربانی کریں، اس نے میرا بہت دل دکھی کیا ہے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا میری رائے ہے، حکم نہیں دے رہا۔ بس میرے محبوب نے فرمایا اب لکڑیاں جمع کرو، چیخا جلاؤ۔ لکڑیاں جمع ہوئی ہیں، آگ کا علاؤ روشن ہو گیا ہے، اماں دیکھ رہی ہے آقا کیا کرنا ہے۔ اماں تو معاف نہیں کرتی، تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈالوں گا، جل جائے گا، تب روح اس کی نکل جائے گی۔ اماں کا دل تھا، پھر بھی ماں کا دل تھا، بسیج گیا، نرم ہو گیا۔ آقا اگر میں معاف کر دوں، حضور نے فرمایا اماں اگر تم معاف کر دے، یہ تو آج میں محمد کی جلائی ہوئی آگ ہے، تو معاف کرے گی، کل قیامت کے دن اللہ کی جلائی ہوئی آگ بھی اس پر اثر نہیں کرے گی۔ میری بات کچھ ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بس حدیث پاک میں آتا ہے ادھر سے اماں کی منہ سے معافی کے الفاظ نکلے، ادھر بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ تو خیال کریں یہ جو راتیں بچی ہوئی ہیں، جب اس میں آپ آئیں اپنی والدہ کو ناراض کر کے نہ آئیں، ورنہ اس رات سے حصہ نہیں ملے گا۔ شراب پی ہے تو توبہ کر کے آئیں، شرک کیا ہے تو توبہ کر کے آئیں، دل میں کینہ بغض عداوت ہے کسی کی تو معاف کر کے آئیں۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کر دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی ہے جب آپ اس کو معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ کرو مہربانی، تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میں نے شاید آپ کا تھوڑا وقت زیادہ لے لیا ہے۔ یہ گھڑی، یہ ساعت جو رمضان مبارک کے جمعۃ الوداع کی ہے، شاید آئندہ سال ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ آئندہ سال یہ آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ تو بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ آج کے عظیم اعمال جو ہیں، یہ سال کے سب سے زیادہ بڑھ کر عظیم اعمال ہیں۔ ان اعمال میں جہاں آپ نے روزہ رکھا، جہاں آپ نے تراویح پڑھی، جہاں آپ نے قرآن سنا، وہاں پر ایک زکوٰۃ ہے، ایک صدقات ہیں، ایک خیرات اللہ کے ہاں وہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ عام ایام میں ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور ان دنوں میں ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 سے بھی زیادہ بڑھ کر ملتا ہے۔ دنیا میں اتنا کوئی منافع دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ یہ میرا اللہ ہے
جو دیتا ہے وہ تمہیں قرآن میں فرما رہا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ عن قریب ختم ہونے والا ہے، وہ عن قریب ضائع ہونے والا ہے، تم اس کے مالک نہیں رہو گے، اس جائیداد کے، اس مال کے، اس دولت کے۔ فرمایا پھر اور وارث آ جائیں گے، ینفدو، وہ تم سے ضائع ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کی طرف چلا جائے گا ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، تو میں زیادہ نہیں عرض کرتا۔ یہ مدرسہ آپ کا، یہ مسجد آپ